خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا رفیق محمد رباز ایک ایسی بات کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کے چہرے پر ایک عجیب و غریب قسم کی مسکراہٹ ہوں گی اور دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی ہوں گی۔ ایک ایسی خوشخبری کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں کہ جس سے آپ کے دل کے اندر جتنے پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ان تمام کا حل آپ کو مل جائیں گا۔ لیکن یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو عاشقان رسول ہے، عاشقان خدا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقدس اور پاکیزہ کلام کو سن کر جو اپنے کانوں کو اور اپنے دل کو منور کرنا جانتے ہیں اور اس کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اپنے دل کو منور اور مزین کرنا جانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری اس لیے ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں وبائی بیماری کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے پریشانیوں سے ہم گزرے ہیں، شاید ہی اس سے پہلے کوئی لوگ گزرے ہوں گے۔ ان تمام پریشانیوں کو اور مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے پروگرام کا ادارہ رہبر انسانیت کی طرف سے انعقاد کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے پریشانیاں ہم لوگوں نے دیکھی ہے اور جتنے پریشانی اور تکلیف کو ہم لوگوں نے سہا ہے، ان تمام کو ہم بھول جائیں گے، چونکہ اللہ کا پاک کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک اور ذی الحجہ کا یہ مبارک ماہ، چونکہ اب تک ہم لوگوں نے اردو ماہ کے اعتبار سے ذی القعدہ کا چاند ہم لوگوں کو نظر نہیں آیا، اس اعتبار سے آج الحمدللہ ذی القعدہ کی 30 تاریخ ہے اور آج شام میں آپ تمام ہی بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ کل چونکہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے اور کل سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوگا 1 تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یعنی کہ کل سے لے کر تو عید الاضحیٰ تک یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو مختصر میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہ کل سے روزانہ یہ شام ٹھیک 8:30 بجے ادارہ رہبر انسانیت کے یوٹیوب آفیشیل چینل کے اوپر ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ اس کو نشر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا، اس پروگرام کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد جو ذات اللہ رب العالمین کے بعد سب سے اونچی اور بلندتر ہیں، یعنی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکرم کے اندر، شان اقدس کے اندر نعت نبی پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے مبارک ایام کے اوپر روزانہ کے اعتبار سے کسی ایک خاص عنوان کے اوپر ایک مقرر خصوصی ہم لوگوں کے درمیان خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام ہی سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو خوب شیئر کیجئے اور روزانہ کی ان قصوں کے اندر، روزانہ کے اس پروگرام کے اندر آپ اپنے اعتبار سے ہمارا تعاون کریں۔ آپ خود بھی اس کو دیکھیں، آپ کے جتنے احباب ہیں، جتنے دوست ہیں، ان تمام تک بھی اس پیغام کو عام کریں۔ جس پروگرام کا کل سے انعقاد ہو رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو 1 ذی الحجہ یعنی 23 جولائی بروز جمعرات کو قاری سراج الدین صاحب جامعی کی قرات ہوں گی، اور اسی کے ساتھ مولانا بشیر احمد صاحب ندوی آپ کی نعت ہوں گی۔ اور کل کا جو خاص عنوان رہے گا وہ عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت۔ اس کے اوپر مقرر خصوصی کے طور پر بات کریں گے مولانا عارف صاحب اشرفی، جو کہ استاذ ہے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کی۔ دوسرے دن تلاوت کلام پاک مفتی محمد نعمانی صاحب کی رہیں گی، اسی کے ساتھ نعت پاک کے لیے قاری محمد مدثر اشاعتی، اور دوسرے دن کا خاص عنوان رہے گا قربانی کا مقصد، اہمیت و فضیلت، جس عنوان کے اوپر مفتی یوسف اسد صاحب، جو کہ العلم انٹرنیشنل اکیڈمی ممبئی سے آپ کا تعلق ہے۔ تیسرے دن قاری عتیق الرحمن صاحب، ان کی تلاوت پاک ہوں گی، اسی کے ساتھ قاری شہباز صاحب راشد رحمانی کی نعت پاک ہوں گی، اور تیسرے دن کا خاص عنوان قربانی کے لیے کیسے جانور کا انتخاب کرے، مفتی محی الدین صاحب ملی دامت برکاتہم معلم اقرا ہائی اسکول، ان کی تقریر ہوں گی۔ چوتھے دن یعنی 4 ذی الحجہ کو حافظ شہباز صاحب حریری کی تلاوت پاک ہوں گی، اسی کے ساتھ قاری منہاج صاحب اشاعتی دامت برکاتہم کی نعت پاک ہوں گی، اور چوتھے دن کا خاص عنوان رہے گا حج کی فضیلت و اہمیت
جس کے مقرر خصوصی رہیں گے مولانا انصار الحق صاحب اعجازی ناندی، ذمہ دار ادارہ دعوت الحق اورنگ آباد۔ 5 ذی الحجہ یعنی 5ویں دن قاری عرفان صاحب قاسمی کی تلاوت کلام پاک ہوں گی۔ اسی کے ساتھ نعت پاک کے لیے حافظ سعید صاحب رحمانی ہوں گے، اور 5ویں دن کا خاص عنوان قربانی کا حکم اور نہ کرنے پر وعید۔ مفتی ابو بکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاذ دارالعلوم امام ربانی نیرل ممبئی سے آپ کا تعلق ہے، ان کی تقریر ہوں گی۔ 6ٹھے دن یعنی 6 ذی الحجہ کو قاری ساجد اشاعتی ان کی تلاوت کلام پاک ہوں گی۔ اسی کے ساتھ قاری مصطفیٰ مفتاحی کی نعت پاک ہوں گی، اور 6ٹھے دن کا خاص عنوان رہیں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، جس کے مقرر خصوصی رہیں گے مفتی محمد ہارون صاحب ندوی، صدر جمعیت علماء ہند جلگاؤں مہاراشٹر، وہ ڈائریکٹر وائرل نیوز لائیو۔ 7ویں دن حافظ عبدالحمید صاحب رحمانی جو کہ ادارہ حاضہ ادارہ رہبر انسانیت کے صدر ہے، ان کی تلاوت کلام پاک ہوں گی۔ حافظ ارباز عمری یعنی کہ ہماری نعت پاک ہوں گی، اور 7ویں دن مقرر خصوصی کے طور پر مفتی انیس الرحمان صاحب ندوی دامت برکاتہم مسائل عرفہ کے عنوان سے ہم تمام کے درمیان خطاب فرمائیں گے۔ 8ویں دن حافظ عبدالباسط صاحب کی قرات ہوں گی، اور حافظ سید اسرار الحق ناندی ان کی نعت پاک ہوں گی، اور 8ویں دن کا عنوان رہیں گا ایام تشریق کتنے دن اور اس کی تاریخ، جس کے مقرر خصوصی مولانا تفضل صاحب حسینی استاذ مدرسہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اورنگ آباد رہیں گے۔ 9ویں دن یعنی 9 ذی الحجہ کو حافظ سعید رحمانی کی تلاوت کلام پاک ہوں گی۔ اسی طرح حافظ مبشر صاحب کی نعت پاک ہوں گی، اور 9ویں دن مسائل قربانی کے عنوان سے مولانا مراد صاحب ندوی ناظم مکتب دعوت اللہ اورنگ آباد کا خطاب ہوں گا۔ اور آخر دن یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے روز شام ٹھیک 8:30 بجے قاری صادق صاحب جامعی کی قرات ہوں گی۔ محمد عریب اورنگ آباد کی نعت پاک آپ لوگوں کے درمیان پیش کی جائیں گی، اور آخر دن کا عنوان رہیں گا دینی تعلیم کا گھٹتا ہوا رجحان اور اس کی اصلاح، جس کے مقرر رہیں گے مفتی محمد محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم دارالعلوم اصحاب کہف اورنگ آباد۔ آپ تمام ہی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ خود بھی اس کا تعاون کریں، اس میں خوب شمولیت کریں، روزانہ کی قصوں کو، روزانہ کے پروگرام کو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوست و احباب تک اس کو پہنچائیں، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے مصائب ہم تک پہنچے ہیں، اس وجہ سے شاید ہی ہم کو کوئی پروگرام دیکھنے کو ملا ہے اب تک، اس لیے تمام ہی سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو لائیو یعنی کہ آن لائن آپ اپنے یوٹیوب چینل ادارہ رہبر انسانیت کو ابھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اس لیے کیونکہ آپ تک ان تمام پروگرام کی نوٹیفیکیشن آپ تک آتی رہیں گی اور آپ اس سے فیض اٹھا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا